بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گئے خدا کے لیے اب عقائد کو بچانا ہے، عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ کفر بڑے سیلابی صورت کے اندر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک رات مجھ پہ کشف ہوا، وَتَيَّقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، معاذ اللہ کشف مجھ پہ یہ ہوا کہ میں خدا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں خدا ہوں۔ پھر اللہ نے مجھ پہ الہام کیا۔ الہام میں اللہ نے مجھے کہا انت منی وانا منک، معاذ اللہ کہ میں تم سے ہوں، تو مجھ سے ہے۔ اور پھر الہام ہوا، اللہ نے مجھ سے کہا انت بمنزلۃ ولدی، تو میرا لڑکا ہے، تو میری اولاد ہے۔ یہ اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ ہے۔ میں آپ سب سے گواہی لیتا جاؤں گا، آگے بڑھتا جاؤں گا، جو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کا بیٹا ہے، یا میں خدا ہوں، یا خدا کہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، آیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی ولد نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے وصف میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ سب سے طاقتور غالب اس کائنات میں ہمارا خدا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ قادر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور جب وہ خالق ہے تو مستحق عبادت بھی وہی ہے۔ اور اس بات کا اللہ ہی استحقاق رکھتا ہے کہ جب اس نے ہمارے وجود کو پیدا کیا ہم بندگی کریں تو صرف اس وحدہ لا شریک کی کریں۔ یہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو یورپ کے اندر شراب لوگ زیادہ پیتے، معاذ اللہ یہ شرابی کیوں ہے یورپ کے اندر؟ وہ کہتا ہے اس وجہ سے زیادہ شرابی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود شراب پیتے تھے۔ میں لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا مگر میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، یہ چند باتیں آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں کنجریاں تھیں، زانیہ تھیں، معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ کے متعلق اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، استغفر اللہ، لکھتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے ایک پنیر کھائی، صحابہ نے بھی پنیر کھائی جس میں سور کی چربی ملی ہوئی تھی۔ جو حضور کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے، جو پاکیزہ انبیاء کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے مقدس ہستی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک ہے۔ جو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء کا اس پر اجماع ہے، وعلیہ الاجماع۔ اٹھائیے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کو، الصارم المسلول کو، وہ لکھتے ہیں من نکسہ
او عابہ من تنکسہ او عابہ فعلیہ القتل وحکمہ حکم الزندیق مسلما کان غیر مسلم۔ علامہ ابن تیمیہ لکھ گیا جس نے حضور کی تنقیص کی، حضور میں نقص نکالا، حضور میں عیب نکالا، حضور کی تحقیر کی، حضور کی شان کے اندر اس نے کمی کی، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ واجب القتل بھی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے، اس کا حکم زندیق کی طرح ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ان بستیوں میں گیا ہوں، مولانا ناظم صاحب، ان بستیوں میں پہنچا، اسی تحصیل کی بات کر رہا ہوں، خانپور کی۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے کہا اس کا نماز جنازہ جس کا تم پڑھے ہو کون تھا؟ مجھ سے کہنے لگے وہ مرزائی تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا وہ کافر ہے، کافر کا نماز جنازہ مسلمان کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت ہمیں بتایا کسی نے نہیں، آج تک ہمیں کسی نے خبر نہیں دی، ہم تو شادی میں شرکت کرتے ہیں، ان کی غمی میں شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم ہیں۔ یارو چک والو آج میری بات بغور سے سن لینا، خدا کی قسم اولاد کا بڑا عظیم جملہ بول رہا ہوں، اگر یہ جملہ دل کو لگے نا تو پھر سبحان اللہ تیری مدینے پہنچے۔ اولاد کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹوں کا رشتہ، کائنات کے اندر سارے رشتے کی عزتیں بعد میں ہے، مصطفیٰ کی عزت کا رشتہ پہلے موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوش سراج اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان۔ ہماری عزت حضور کی ناموس پہ قربان، ہماری عظمت حضور کے قدموں پہ فدا۔ خدا کی عزت کی قسم یہی صحابہ نے درس دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہے، حدیث میں آتا ہے ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ ابو قحافہ نے ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے رسول اللہ کو گالی دی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے خدا کی عزت کی قسم حضرت صدیق اکبر نے دیکھا میرا باپ ہے، غیر مسلم ہے، حضور کو گالی دیتا ہے۔ صدیق اکبر جیسا نرم دل پورے صحابہ میں کوئی اور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سرکار کا وصال ہونے لگا، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرے مصلی پہ اپنے بابا کو کہو کھڑے ہو جائیں۔ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ نے جواب دیا میرے آقا وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے آپ کے مصلی پر۔ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے اس سے کہہ دو کہ مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ ایسا نرم دل شخص صدیق اکبر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ نے حضور کو گالی دی ہے، فَسَكَّهُ ابو بکر سکتاً، صدیق اکبر کی آگے بڑھتے ہیں، باپ کو تھپڑ مارتے ہیں، باپ نیچے گرتا ہے، جسم سے خون کی لاتیں جاری ہوتی ہیں، باپ کو اکیلا چھوڑتے ہیں، حضور کے قدموں پہ سر رکھتے ہیں۔ میرے آقا میں نے صحیح کیا یا میں نے غلط کیا؟ میرے کریم آقا آپ ارشاد فرمائیے، فرمایا اب فعلتہ، یہ بتا تم نے کیا کیوں تھا، کس کی خاطر کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ آؤ عزت رسول کس کے کہتے ہیں؟ باپ ماں سب عزت حضور کے نام پر قربان کرنے والے صحابہ دست دے رہے تھے۔ کہا لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، یا رسول اللہ اگر اس وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو صدیق کی تلوار اپنے باپ کے گلے کو کاٹ دیتی۔ میں نہ دیکھتا کہ باپ ہے، سارے خون کے رشتے ایک طرف، مصطفیٰ آپ کی عزت کا رشتہ ایک طرف۔